نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آزمائشیں اور اس کے بعد ان کا جو مقام ہے اس کو جاننے سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کی دعا کا نتیجہ ہیں، اور آپ کے جد امجد کون سے ہیں، اور ان کو کن آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ کس طرح سے اپنی آزمائشوں میں پورے اترے، اور ان کی کس طرح سے دعائیں قبول ہوئی۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی تھی جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح سے انہوں نے توحید کا پیغام دینا شروع کیا تو ان کو بھی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ ایک بت پرست گھرانہ تھا، اور آپ کے والد جو ہے وہ بت فروش تھے اور بت گری کا کام کرتے تھے، بت گڑھتے تھے اور ان کو فروخت کرتے تھے۔ تو ایسے گھر میں پیدا ہونا ہی سب سے بڑی آزمائش ہے، اور پھر جب ان کو آپ نے توحید کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ تو آپ کو اپنا گھر چھوڑنا جو ہے یہ سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ انسان اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے علیحدہ ہو جائے تو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر جب آپ نے توحید کا پیغام جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو دیا، کھلے عام دیا، تو ان لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانے لگے، اور جو بادشاہ وقت تھا جس کو نمرود کہا جاتا تھا، اس نے لوگوں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو اس طرح سے یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے آپ عبرت کا نشان بن جائیں گے، اور لوگوں کو ہمارے بتوں کے خلاف کسی کو بھی بات کرنے کی جرأت نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے ایک آگ جلائی گئی اور وہ کئی دنوں تک بھڑکتی رہی، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا، اور جب آگ میں ڈال دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ جو تھی ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، کہ ہم نے حکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو اور سلامتی بن جا۔ تو اس طرح سے پہلی آزمائش انہیں یہ پڑی کہ آگ جو ہے وہ ان کو ڈالا گیا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی، اور اس کے بعد جب وہ اس کے ساتھ ان کو حکم ہوا کہ ان کو ایسے علاقے میں چھوڑ آئیں جو کہ عرب کا بے آب و گیا علاقہ تھا، اور جہاں اب خانہ کعبہ جو ہے اس کی تعمیر ہوئی ہے، تو وہاں چھوڑنے کا حکم ہوا جہاں نہ پانی تھا نہ کوئی سایہ تھا۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق آپ اپنے پیارے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ آئے، اور جب پانی کی پیاس محسوس ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پہ بٹھایا، اور ان کی والدہ ہاجرہ جو تھی پانی کی تلاش میں نکلی، تو پانی کہیں نظر نہیں آیا، تو واپس آئیں اور دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، تو وہاں سے ایک چشمہ جو کہ آب زمزم کہلاتا ہے۔ اور یہ صفا اور مروہ کے درمیان جو دوڑیں لگائی جاتی ہیں جس کو سعی کہا جاتا ہے، وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے کہ جس طرح سے پانی کی تلاش میں انہوں نے دوڑیں لگائی تھی، تو اسی طرح سے ہمیں سعی کرنے کو حکم دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح پھر جب بچہ بڑا ہوا تو آپ نے خواب میں دیکھا، آپ کو حکم ہوا کہ بچے کو ذبح کر دیا جائے۔ تو جب یہ خواب آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس حکم کو پورا کیجئے۔
اور یہ کہا کہ آپ مجھے الٹا لٹا دیں، وہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں۔ تو جب آپ چھری چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ جو ہے وہ مینڈا جنت سے بھیج دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، اور اس طرح سے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا، تو آپ نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، بیت اللہ کی تعمیر کی، اور جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ اس کے لیے دعائیں بھی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول کر دے اور اس کو تمام لوگوں کے لیے عبادت کا ذریعہ بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ قرآن پاک میں اس طرح سے ذکر ہے کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے ذریعے سے آزمایا، پھر اس نے وہ پوری کی، تب فرمایا میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو دیکھیں کہ جب قربانیوں میں آپ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہر حکم کو پورا کیا اور ان قربانیوں میں پورا اترے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا بڑا انعام دیا کہ اللہ نے آپ کو جہان والوں کا امام بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے تو امام بنا دیا، تو میری اولاد کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ جو ہے وہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ اور جب خانہ کعبہ کی آپ تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت جو ہے وہ ساتھ ساتھ دعا کر رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ تعمیر کیا جائے، اور فرمایا کہ جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ مقرر کی اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بنا لو، لوگوں کو حکم دیا گیا کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑا ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور اسی طرح سے اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور پھر ان کو حکم ہوا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب وہاں کی صفائی کا بھی حکم دیا، اور یہ کہ اس کو گھر کو شرک سے بھی پاک کرنے کا حکم دیا کہ یہاں جو ہے صرف اللہ کی عبادت کی جائے، یہاں کسی قسم کا شرک نہ کیا جائے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ہے لوگوں نے شرک شروع کر دیا تھا اور وہاں خانہ کعبہ میں بت رکھ دیے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا بنا دے، اور اس کے رہنے والے جو ہیں ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی کفر کرے گا تو میرا وعدہ جو ہے اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو میں کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ فائدہ دوں گا، لیکن اس کے بعد جو ہے اسے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو فرما رہے تھے ربنا تقبل منا، کہ اللہ تعالی ہم سے ہماری یہ کاوش کو قبول کر لے، انکا انت السمیع العلیم، کہ بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لکا ومن ذریاتنا امۃ مسلمۃ لکا، کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنا مسلمان بنا دے، مسلمان سے مراد فرما بردار بنا دے، اور میری اولاد کو بھی فرما بردار اپنا بنا دے، اور ہمیں حج کے مناسک جو ہیں وہ سکھا دے کہ حج کے طریقے کیا ہیں، اور ہماری توبہ قبول کر لے، ہمیں معاف کر دے، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان میں ہی ایک نبی مبعوث فرما دے جو کہ جس کا کام کیا ہو کہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جو جو دعائیں کی تھی،
وہ ساری کی ساری جو ہے وہ پوری ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی طائف کی زمین ہے، وہاں پھلوں اور ہر طرح کے جو ہے وہ سبزہ اور ہر چیز پیدا کی۔ حالانکہ وہ علاقہ جو ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو چھوڑنے کا حکم ہوا تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا اور کوئی سایہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں آب زمزم کا چشمہ جو ہے آپ کی برکت سے پھوٹ پڑا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو برکت عطا فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خانہ کعبہ کی جو تعمیر کا حکم دیا، وہاں پوری دنیا سے لوگ جو ہے طواف کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں اور اعتکاف وہاں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو رونق بخشی، جس طرح سے آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو امن کی جگہ بنا دے، تو وہاں جو ہے اس کو حرم قرار دیا، اور وہاں کوئی شخص جو ہے نہ کوئی شکار نہیں کر سکتا، لڑائی جھگڑا جو ہے وہ وہاں کرنا منع ہے، اور کسی کے ساتھ جنگ و جدل جو ہے وہ کرنا منع ہے۔ تو اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کی نسل میں سے مبعوث فرمایا، حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں، اور آپ کے لیے دعا کی گئی تھی کہ کتاب کی تعلیم دیں اور لوگوں کا تزکیہ نفس کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ جو ہے جس طرح سے کسی کو آزماتے ہیں، آزمائش کے بعد جو ہے ان کو بڑا مقام ملتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑے بڑے امتحانوں سے گزرنا پڑا، اور جب آپ ان امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ ہم نے آپ کو جہان والوں کا امام بنا دیا ہے، اور جو تعمیر آپ نے کی اس کو پوری دنیا کا مرکز بنا دیا، اور تمام لوگ ہر سال جو ہیں حج کے لیے وہاں تشریف لاتے ہیں، اور دوسرا پورا سال جو ہے وہاں عمرے کے لیے آتے ہیں، اور امن کی جگہ اس کو قرار دیا گیا، اور پھلوں کا رزق جو ہے بے موسم پھل اور بے موسمی چیزیں جو ہیں ہر دور میں وہاں وافر مقدار میں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا جو ہے وہ خلیل اللہ قرار دیا۔ اور اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے ان کو ذبیح اللہ کا لقب دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی اولاد سے ہیں، ان کو رحمت للعالمین کا لقب دیا گیا ہے کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں۔ تو تمام انبیاء جو تھے ان کے ہوتے ہوئے ان کی امتوں پہ عذاب آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی برکت تھی کہ آپ کی وجہ سے کافروں پہ بھی جو ہے اللہ نے ان کو بھی سزا نہ دی، بلکہ قحط کے زمانے میں کافر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ سے دعائیں کرواتے تھے، اور جس کے نتیجے میں ان کی قحط سالی جو تھی دور ہو جاتی تھی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔